سنا ہے کہ جس عالم سے ہو کر کے ہمیں گزرنا ہے اللہ تبارک و تعالی مالکی یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے۔ دین کا یوم کب ہے؟ ہم ہر دن کو ایک نام دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک یوم رکھا ہے، یوم الدین، دین کا دن۔ تو دین کا دن کب ہے اور دین کے معنی کیا ہے؟ دین کس کو کہے اور مالک ہے وہ یوم الدین۔ یوم الدین مانا گیا کہ یوم آخرت، یوم محشر، تو کیا جب تک کہ محشر نہ قائم ہو اللہ تبارک و تعالی مالک نہیں ہے؟ بے شک ہر دن کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر دن یوم الدین ہے۔ دین یعنی اللہ کی مرضی یا اللہ کے احکام کا دن یوم الدین ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر جلوہ افروز ہے اور مخلوق زمین پر، اور جب قیامت قائم ہوگی تب تک انہیں جو منمانی چاہے یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھے ہر کسی کے افعال کو دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا، اور وہ دن یوم الدین ہے۔ حضرات، یوم الدین کو ہم سمجھے نہیں۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کو اللہ جو چاہے، جو اس کی منشا ہے، وہی دین ہے۔ اور اس نے اپنے حبیب، اپنے محبوب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرضیات کے لیے ہمیں رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور یوم الدین آخرت تک محدود نہیں ہے، ہر دن یوم الدین ہے۔
جس دن اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے برابر اللہ کی شان کے شایان شان بندہ عمل کرتا ہے، یوم الدین ہے، اور ہر دن کا مالک ہے۔ مالکی یوم الدین، ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم اب جو چاہے منمانی کر لیں، اور محشر کے کا دن یوم الدین ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے عمل کا فیصلہ فرمائے۔ تمام مرضیات الہی اور احکام الہی کو دین کہتے ہیں، اپنی مرضی کو دین نہیں کہتے۔ دین وہ ہے جو اللہ چاہے اور ہم اسی طرح عمل کریں، وہ دین ہے۔ ہم اپنی مرضی سے عمل کریں تو وہ دین نہیں ہوا کرتا ہے۔ غرض اللہ تبارک و تعالی مالک ہے یوم الدین کا، تو بندہ التجا کرتا ہے کہ تو مالک ہے یوم الدین کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یہ لفظ، یہ جملہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ایاک نستعین، اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، یعنی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کلام بلاغت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کو عربی میں ہم نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو جمع کا صیغہ ہے، اور ہم عبادت کرتے ہیں نعبدو کا، تیری، لیکن یہاں پر ایا کا بنایا گیا۔ ایا کا کہنے میں استحضار، یعنی زور ہے کہ سوا تیرے کوئی بھی کائنات کے اندر جو موجود ہے ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایاکا کا لفظ نعبدو سے پہلے آیا۔ نعبدو کا بات پوری تھی، لیکن ایاکا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات جو رب ہے، جو خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے یوم الدین کا، اس کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کی ہم فرما برداری کرتے ہیں، اسی کے احکام ہم مان کر اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم نے اس کو اپنا مالک اور رب اور رازق اور رحمان اور رحیم مان لیا ہے اور اس کی عبادت ہم کرتے ہیں، تو ہم اپنی ہر ضرورت کو، ہمارے ہر اس کام کو ہم اللہ ہی کی طرف فرض کرتے ہیں، اور اسی سے ہم مانگتے ہیں، استعانت چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر اس ضرورت کو پوری کرے، اور اس کے بنا
کوئی ہماری ضرورت کو پوری کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہم کسی اور سے سوا اس کے مدد چاہتے ہیں۔ تو فرمایا ایاک تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس میں سمجھنا چاہیے کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو غیر کوئی ہے نہیں، اگر کوئی ہے تو کوئی مدد کرنے کے قابل ہے نہیں۔ مخلوق بذاتی ہی مدد کرنے کے قابل ہے نہیں، اور کیونکہ وہ مالک کائنات ہے، رب العالمین ہے، اسی کے یہ شایع نشان ہے کہ وہ اپنے مخلوق کی مدد کرے، اور ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد چاہے اور اسی کی عبادت کرے۔ تو کہا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں بھی نعبد جمع کا صیغہ ہے اور نستعین جمع کا صیغہ، یعنی اکیلا تنے تنہا نہیں مانگ رہا ہے، ہم مانگ رہے ہیں۔ تو ہم کا جو صیغہ ہے جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اکیلے ہی کے مانگنے کے قابل نہیں، ہم تمام کے تمام تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں معلوم ہونا چاہیے، یہاں سمجھنا چاہیے کہ نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم کون ہیں جو عبادت کرتے ہیں؟ بندہ نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں روبرو ہوتا ہے اور یہ التجا کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اکیلا بندہ ہم کا صیغہ اس طرح استعمال کرتا ہے اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ صیغہ جمع کا ہے، پلورل ہے، نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ہم کہنے والا جمع میں کیوں کر کہہ سکتا ہے جبکہ وہ تنے تنہا اللہ کے روبرو کھڑا ہوا ہے اور وہ کسی اور کا ذمہ دار نہیں ہے؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو کہتے ہیں ہم تمام گھر بار اہل و عیال کی جانب سے یہ ہم کا استعمال کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اگر ایک بندہ تمام اہل و عیال کی جانب سے عبادت کر لے اور اللہ کے روبرو ہم تیری عبادت کرتے ہیں کی گزارش کرے، تو دوسرے احباب، دوسرے بندے اس کی عبادت سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کو عبادت کرنا ہے، اور وہ واحد ہے، جمع نہیں۔ جمع کس طرح ہوتا ہے؟ جمع کا صیغہ کیوں کر استعمال کیا گیا؟ یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا راز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون ہے جو ہم کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑ کر ہم کا صیغہ استعمال کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ اگر حقیقت ہے
جائز ہے. اگر حقیقتاً وہ تنہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بادشاہ مالک یوم الدین جو ہے وہ ہم کہنے کے لائق ہے، اور بندہ ہم اس کے روبرو کہنے کے لائق نہیں ہے. غرض ہم ایک عادتاً ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین پڑھ لیتے ہیں، اور اللہ کے روبرو جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے اس کو اپنی زبانوں سے دوہرا لیتے ہیں. چاہیے کہ جو بھی لفظ ہم اپنی زبان سے ادا کریں اس کو خوب سمجھ کر ادا کریں، ورنہ نادانی ہوگی. جو بھی ہم کہیں گے وہ صحیح اپنے قلب کو نہیں مانا جائے گا. قلب یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ ہم کون ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہر بندہ اپنا ذمہ دار آپ خود ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی کے روبرو ہے. اور اس طرح وہ غفلت میں جب کہتا ہے تو اس کا پورا ادراک اس کو نہیں ہوتا ہے. تو ہم کہنا زبان میں اکیلا آدمی اللہ کے روبرو شایع نشان نہیں ہے. ہم کہنا صرف مالک یوم الدین کے شایع نشان ہے، وہی ہم کہنے کے لائق ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یہ بھی جمع کا ہی صیغہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے کہ ہدایت کر، گائیڈس ہمیں راستہ دکھا. اہدنا صراط المستقیم سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت فرما. اہدنا ہم کو، اہدنا ہم کو کیا کر، ہدایت کر ہماری. صراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط راستہ، سیدھا سیدھا راستہ. سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت فرما. یہاں پر بھی اہدنا جمع کا صیغہ ہے، اور اکیلا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہماری ہدایت فرما. سیدھے راستے کی. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ راستے تو بہت ہیں، کہاں کا راستہ ہے، کدھر جانا ہے. پہلے تو ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے. بندہ اللہ ہی کی طرف بڑھتا ہے، اور چاہیے کہ وہ اسی کی طرف بڑھے اور اس کے لیے راستہ تلاش کرے. راستہ گمراہی کا بہت کھلا ہوا ہے.
تو اس کو سیدھا راستہ چاہیے کہاں پر، کہاں جانے کے لیے؟ معلوم ہوا کہ وہ جو راستہ تلاش کرتا ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتا ہے، اور اس میں سیدھا جو اللہ تک ہمیں پہنچا دے اس راستے کی ہدایت طلب کرتا ہے۔ اللہ کے سیدھے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے پہلے تو شیطان مردود اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو وہ قسم کھا کے بیٹھا ہے کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ہی رہوں گا، وَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں آ کر ہی بیٹھ کر رہوں گا اور آؤں گا ان کو من بین ایدیہم، سامنے سے آ کر کے تیرے سیدھے راستے سے میں انہیں بھٹکاؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آ کر ان کو بھٹکاؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور میں ان کے سیدھے جانب سے آ کر انہیں بھٹکاؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں جانب سے آ کر کے انہیں بھٹکاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ شیطان اللہ کے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور قسم کھا کے بیٹھا ہے کہ اللہ کے بندوں کو آگے سے سیدھے آگے سے آ کر بھٹکائے گا۔ سو تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہمارے سامنے آ کر نظر نہیں آتا لیکن ہمیں بھٹکا دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر نکلتا ہے تو اس کے روبرو سامنے آ کر اس کے راستوں کو بھٹکا دیتا ہے، یعنی اس کے خیالات کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے ارادے کو بدل کر اللہ کے راستے سے اپنے راستے پر اس کو چلانے کی کوشش کر بیٹھتا ہے۔ اس کی وضاحت اگر ہم کریں تو سارا دن ہم دیکھیں کہ دنیا کے کاروبار انسان کس طرح کر رہے ہیں، اس میں کتنے احکام کی پامالی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے، یہ تمام اسی کے بھٹکاوے کا نتیجہ ہے۔ کھلے طور پر وہ ظلم کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، اسی طرح پیچھے سے آ کر کے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے اور دائیں جانب سے آ کر وہ ہمیں بھٹکاتا ہے اور بائیں جانب سے آ کر وہ بھٹکاتا ہے۔ غرض اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ اس کا نہیں بتایا کہ سیدھا اللہ کا راستہ نہیں، ہدایت کر ہمیں اس راستے کی صراط مستقیم کی طرف، اس کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں وہ راستہ دے، اللہ کا راستہ نہ دے بلکہ ان لوگوں کا راستہ دے، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ دے انعمت علیہم۔ تو ہم نماز میں اللہ کے روبرو کیا مانگتے ہیں؟ لوگوں کا راستہ دے، اللہ سے اللہ کا سیدھا راستہ نہیں مانگتے، کیونکہ اس سیدھے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا۔ تو کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
راستہ ان لوگوں کا الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جو تیری طرف سلوک کرتے ہوئے جو تجھ تک پہنچ گئے، ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما۔ ہم جو مانگتے ہیں اللہ سے روزانہ، اللہ کا سیدھا راستہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ لوگ ایسے راستے جانتے ہیں جو تجھ تک سیدھا پہنچتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ جو انعام پائے ہوئے لوگ ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اللہ گزرے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے انعام پائے ہوئے ہیں، اور ان کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں ہدایت ان راستوں کی چاہیے۔ انعام پائے ہوئے لوگ تا قیامت فائز ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کے اولیاء اسی راستے پر گزر کر انعام پائے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں آج سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے، تو ہمیں ان اولیاء اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے، نہیں ان لوگوں کا راستہ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب فرمایا، اور نہ ضالین، اور نہ گمراہ لوگوں، جو گمراہ ہو چکے، جو بہک چکے، جو بھٹک چکے، اللہ کے راستے پر نکلے تھے لیکن اللہ کے خلاف وہ گمراہ ہو چکے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں آ گئے اور وہ مغضوب علیہم بن گئے، والضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے ساتھ۔ ان تمام سے ہم کو بچنا ہے۔ اس سے ایک بات سورۃ الفاتحہ کی پوری نہیں ہوتی، نہ تفہیم پوری ہوتی ہے، اس کو ہمیں عمل میں دیکھنا چاہیے اور اس کے رد عمل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ غرض یہ سورۃ الفاتحہ یہاں پر والضالین اور نہ گمراہوں کے، تو وہ کون ہیں گمراہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے غضب فرمایا، اور ان ضالین کو اور ان مغضوب علیہم کو انشاءاللہ تعالی ہم دوسری نشست میں دیکھیں گے۔ سنیں، ان اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولنا النبی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ، لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ،
لا إله إلا أنت يا الله، 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 أستغفرك 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 يا رحيم، 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 والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الولي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا رحيم 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 يا رحيم
یا رحیم 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الحامد 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الحامد وسلم علیہ اللہ 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 الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اوصل صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح خمس الثقلين حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سفر وردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصا الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي
سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہما، ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا وانت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات، اللهم انصر من نصرنا، اللهم اخذل من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت بي لسليمان ابن داود علیہ السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود علیہ السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام، بحق كافها يا عين صاد وبحق ميم عين سين قاف، ثم بكما عميا فهم لا يرجعون، ثم بكما عميا فهم لا يعقلون، ثم بكما عميا فهم لا يبصرون، إياك نعبد وإياك نستعين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد